تلاوت فرما کر ہم محترم نوازش رضا ابن سلطان احمد کی فاتحہ بروح سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا روحنا و جسمنا لہم الفدا. لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین ثم آمین. اما بعد فقال الامام الصادق علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اطاعت الوالدین اطاعت اللہ. صلوات پڑھنا. چونکہ مجلس ام محترم کے اصال ثواب کی مجلس ہے، مجلس سوئیوں میں، لہذا اسی مناسبت سے بہتر یہ سمجھا کہ اطاعت والدین کے موضوع کو عنوان گفتگو قرار دیا جائے. اس سے بہتر اصال ثواب ہو کیا سکتا ہے کہ ایک پیغام قوم تک بھی پہنچے اور ایک پیغام سننے کے بعد وہ لوگ جو مجلسوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ سکیں کہ دین سکھانا کیا چاہتا ہے. اس لیے کہ کچھ لوگ ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں. ایصال کے تو قائل ہیں، ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں. کیسے ایصال کے؟ ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو، ایصال ثواب کا پہنچانا. تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ایصال کے تو قائل ہیں لیکن ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں. جب ان سے کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مر چکا اب کیا پہنچے گا. لیکن جیسے ہی ہم نے کہا کہ دشمن زہرا پہ تبرہ کیجئے، یہ مت کیجئے یہ پہنچ جائے گا. بھائی اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. جہاں پہ لعنت پہنچتی ہے وہاں لعنت پہنچ جایا کرتی ہے. جس کو رحمت کی ضرورت ہوا کرتی ہے وہاں پر رحمت چلی جائے. صلوات پڑھنے محمد تو زندگی یہ ہے کہ اطاعت والدین کے لیے اس مجلس ایصال ثواب کو رکھا گیا تاکہ عظمت اطاعت والدین واضح ہو سکے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق ایک مرتبہ درود بھیج دیں. پوری دنیا کی ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جو انفرادیت رکھتی ہے. یہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کی یونیورسٹی ہے. انفرادیت کیسے؟ اس یونیورسٹی کے اندر جو کوالٹی ہے وہ صرف جب تک اس گھر کی فرد قائم رہے گی تب تک صرف اس گھر کی یونیورسٹی میں تو رہ سکتی ہے. باقی پوری کائنات مل کر کے بھی یہ یونیورسٹی ختم کرنا چاہے تو ختم نہیں کر سکتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی یونیورسٹیز ہوتی ہیں اس میں مختلف علوم ہوتے ہیں، مختلف سبجیکٹس پائے جاتے ہیں.
اور ہر سبجیکٹ کا پڑھانے والا اسپیشل طور پر پڑھانے کے لیے لایا جاتا ہے۔ یونیورسٹیز میں، کالج میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ انگلش کے ٹیچر کو میتھ دے دیا جائے پڑھانے کے لیے، کیمسٹری کو کہا جائے کہ آپ ہسٹری پڑھائیے، فزکس کو کہا جائے کہ آپ اٹھا کر کے ہندی پڑھانا شروع کر دیجئے؟ نہیں ہوتا نا۔ یونیورسٹیز کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، جیسا ان کا سبجیکٹ ہوتا ہے، اس سے متعلق اتنے ہی بہترین پڑھانے والوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اب یونیورسٹی کو جتنی پرمیشن ملتی ہے کہ اتنے سبجیکٹ ہیں، اسی طرح کے پڑھانے والے مقرر کیے جاتے ہیں۔ جتنے سبجیکٹ ہوں گے اتنی ہی تعداد پڑھانے والوں کی بھی ہوگی۔ لیکن یہ کائنات کی واحد یونیورسٹی ہے، پڑھنے والے مختلف سبجیکٹ کے ہیں، پڑھانے والا صرف ایک ہے۔ یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ مجلسیں صرف مجلسیں نہیں ہیں، یہ خود یونیورسٹی ہیں۔ ہم انہیں گھیسویں تہذیب بھی سنوارے ہیں، ہم انہیں گھیسویں تہذیب بھی سنوارے ہیں، اور فراز دار پہ بھی تذکرے ہمارے ہیں۔ ہم انہیں گھیسویں تہذیب بھی سنوارے ہیں، فراز دار پہ بھی تذکرے ہمارے ہیں۔ ہم انہیں علم و ادب کو حیات بخشی ہے، یہ مجلسیں نہیں تعلیم کے ادارے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد علیہ امام کی یونیورسٹی سجی ہوئی ہے، معلم کائنات سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سوال کرنے والے الگ الگ، یہاں پہ تو جو کیمسٹری سیکھنے کے لیے آتا ہے وہ فادر آف کیمسٹری بن کر کے چلا جاتا ہے۔ جیب رہا ہے یہاں پر، دنیا نے جیب کا، ہماری عربی زبان ان کو جابر کہتی ہے، جابر ابن حیان کوفی، جس سے الجبرا منسوب ہے، قانون سپوز دیٹ کا۔ تو یہاں پر تو ذرہ آتا ہے اور آفتاب بن کر کے چلا جاتا ہے۔ مختلف علوم کے سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں۔ ایک شخص کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ مولا ان لوگوں نے اپنے سوال کر لیے، میرا بھی ایک سوال ہے۔ مولا آپ نے ارشاد فرمایا اطاعت الوالدین اطاعت اللہ، والدین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ مولا میرا بچپن تھا، میرا باپ بہت پہلے گزر گیا، میری ماں نے مصیبتیں بھر کے مجھے پالا، اور مصیبتوں کا عالم یہ تھا کہ خود بھوکی رہتی تھی اور میرا پیٹ بھرا کرتی تھی۔ مولا اس وقت اس نے میری خدمت کی، مجھے پروان چڑھایا، لیکن آج میری ماں اتنی ضعیفہ ہو چکی ہے کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی، کھانا خود سے کھا نہیں سکتی، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں، بستر پہ پانی اپنے ہاتھ سے لے کر کے جاتا ہوں۔ اور مولا کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اول شب میں جب رات کا آغاز ہوتا ہے، میری ماں پانی طلب کر لیتی ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میری ماں کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور پوری رات کاسہ آب لیے کھڑا میں اس کے سرانے انتظار کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں کی آنکھ کھلے اور میں نیند کی آغوش میں چلا جاؤں۔ مولا میں بھی آج اپنی ماں کی خدمت انجام دے رہا ہوں، مولا بس یہ بتا دیجئے کیا میرے عمل کی جزا اور میری ماں کے عمل کی جزا برابر ہو سکتے ہیں؟ مولا مسکرائے اور مسکرا کر کے کہا کہ انما الاعمال بالنیات، انسان کے عمل کا انحصار اس کی نیت پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسے عمل کا وزن بڑھتا چلا جائے گا۔ بھائی دنیا کی تلواریں چلنا الگ ہے، جیسی نیت ہوتی ہے ویسا ہی عمل ہوتا چلا جائے گا۔ دنیا کی تلواریں چلنا الگ ہے، لیکن اگر کوئی یوم الخندق ضربت چلے اور عبادت ثقلین پہ بھاری ہو جائے، تلواریں تو سب نے چلائی، لیکن جب وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوگا کہ کائنات جس کی آنکھوں کے سامنے خلق ہوئی ہو، تو آپ اپنی الحمد سے اس کا مقابلہ کیجئے گا کہ الحمد علی بھی کہتے ہیں، الحمد آپ بھی کہتے ہیں۔ اور ہوا بھی یہی جب یہ صفین میں لیلۃ الحریر میں جب امیر کائنات نے سر سے خوض اتار دیا، زرا کو اتار دیا،
اور سفید کپڑے میں جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے, ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہتے تھے یا ہو یا من لا الہ الا اللہ, یا ہو یا من لا الہ الا اللہ. یہ لفظ ہو کی دین ہے تو اللہ بنا, اللہ کا وجود نہیں بنا, لفظ اللہ بنا. ہو جو ہے وہ, جیسے انگلش اور ہندی میں ہم لوگ کہتے ہیں نا وہ ہی, ایسے ہی عربی میں آتا ہے ہو. اس میں الف لام داخل کیا گیا جیسے انگلش میں دا لگا دیا جاتا ہے. وہ کون؟ الف لام خاص وہ, یعنی اللہ. یہ اسی گھرانے سے لفظ ملے ہیں, چاہے اللہ کہیے, چاہے رب کہیے, چاہے رازق کہیے, چاہے خالق کہیے, جو بھی اللہ کے اسما ہے وہ اسی دروازے سے ملے ہیں. تو کیا ہوا؟ مولا کائنات ایک مرتبہ ٹھہرے اور ٹھہرنے کے بعد پھر سے دوڑ کر کے اپنے لشکر کے قریب پہنچے. مالک اشتر پیچھے پیچھے آئے. ایک مرتبہ مالک اشتر سے مسکرا کر کے کہا, مالک اشتر دوبارہ کلمہ پڑھ لو. مالک اشتر دوبارہ کلمہ پڑھ لو. کون مالک اشتر؟ پہلے مالک اشتر کا معیار سمجھ لیجئے. ہم اور آپ مالک اشتر نہیں بن سکتے. مولا نے فرمایا کہ جیسا میں رسول کے لیے تھا ایسے ہی میرے لیے مالک اشتر ہے. اور دوسری منزلت مالک اشتر کی کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے, مالک اشتر کے قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اس مالک اشتر سے کہہ رہے امیر کائنات, مالک اشتر دوبارہ سے کلمہ پڑھ لیجئے. چاہنے والا تھا, مدعی تھا, سمجھ گیا, سر کو جھکایا, ہاتھوں کو جوڑا. مولا کس لیے؟ کہا تمہارے ذہن کے اندر ایک خیال پیدا ہوا, آج رات جتنے علی نے قتل کیے اتنے مالک اشتر کی تلوار نے قتل کیے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ علی کی ہمسری خیالات میں بھی نہیں ہو سکتی. مالک اشتر ہمارے دل میں خیال گزرا, خیال, یعنی اگر علی کی ہمسری کا خیال آ جائے تو دوبارہ سے کلمہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. مالک اشتر دوبارہ سے کلمہ پڑھو. مالک اشتر نے کلمہ پڑھا. کہا مولا کیا ہوا؟ کہا تمہارے دل میں یہ خیال گزرا, وہ مولا ہی کیا جو دلوں کے حالات نہ جانتا ہو. مالک اشتر نے تھوڑی نہ بتایا, مولا نے کہا کہ کلمہ پڑھو اس لیے کہ تمہارے دل میں ایک خیال آیا. دیکھیں شک نہیں کہا, شک ہونا الگ ہے, جو رسالت میں شک کرتے ہوں وہ الگ ہوتے ہیں, اور تخیل تو الگ چیز ہے, انسان سوچ سکتا ہے. خیال آیا, مالک اشتر دوبارہ کلمہ پڑھو. یعنی کیوں؟ کہ تمہارے ذہن کے اندر ایک خیال آیا, دل میں خیال آیا کہ آج جتنے علی نے قتل کیے اتنے میں نے بھی قتل کیے. کہا مولا یہ تو ہوا. کہا پھر کلمہ پڑھو. کلمہ بھی پڑھ لیا. کہا مولا یہ تو بتائیے اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ 70 ادھر قتل ہوئے, 70 ادھر قتل ہوئے. کہا مالک اشتر سنو, تمہاری تلوار سامنے دشمن کو دیکھ کے چل رہی تھی علی کے, علی کی تلوار نسلوں کو دیکھ کر کے چل رہی تھی. ذوالفقار کا کمال یہ ہے. اچھا ذوالفقار, میں کوئی تاریخ ذوالفقار نہیں پڑھ رہا ہوں, منبر کی دین ہے. ایک جگہ منبر پہ مجلس پڑھ رہا تھا, ذہن میں آیا, اس لیے کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم منبروں پہ آتے ہو تو ذہن تمہارا ہوتا ہے, الفاظ ہمارے ہوتے ہیں. یہ جو ذوالفقار دیکھتے ہیں تلواروں کا ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے, ایک نوک ہوتی ہے. ذوالفقار کی کنڈیشن یہ ہے, دو منہ ایسے ہے ذوالفقار کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذوالفقار کے دونوں منہ پر دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں, ایک پر علم لکھا ہوا ہے, ایک میں عدالت. اب ذوالفقار سے قیامت تک ان تقاضوں کو پورا کرتا رہے گی. علم کا تقاضا یہ ہے کہ 70 نسلوں کو دیکھ کر کے چلتی ہے, عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ برابر سے تقسیم کر دیتی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. تو مولا یہ بتائیے کہ پھر نیت کا کیا ہوگا؟ عمل تو میری ماں نے بھی کیا, خدمت میں بھی انجام دے رہا ہوں, کیا دونوں کی جزا برابر ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا کہ جیسی نیت ہوگی ویسا عمل کا اثر ہوگا. کہتے ہاتھوں کو جوڑ کر کے فرزند رسول میں سمجھا نہیں. مولا نے مسکرا کر کے کہا کہ بس ایک بات کا جواب دے, کیا موت اور زندگی برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا مولا میں سمجھا نہیں. کہ جب تیری ماں تیری خدمت انجام دے رہی تھی اس کے ذہن میں تیری زندگی کا تصور تھا.
موت اور حیات برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے تیرے عمل کی جزا اور تیری ماں کے عمل کی جزا برابر نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھ دیں محمد تو اطاعت والدین کی عظمت دنیا سمجھے تو صحیح کہ اسلام ہے کیا۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہتا ہے ایک شخص کھڑا ہو کر کے اسی بزم میں، فرزند رسول میرے والدین تو کافر ہیں۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ 3 منزلیں یاد رکھنا، 3 جگہ پر اگر کافر بھی ہوں تو ان کا احترام کرنا۔ اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کا احترام کرنا اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو۔ آنے والے کے لیے یہ مت دیکھنا کون آ رہا ہے، بس دسترخوان کو سجا دینا۔ کا مولا اس کا فلسفہ کیا ہے کہ آنے والا اپنا رزق خود لے کر کے آتا ہے۔ جن مرحوم کے احسان ثواب کی مجلس ہے وہ محتاج تعارف تھوڑی نہ ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ سہارنپور آیا ہو، انہوں نے گھر پہ نہ بنایا ہو، یا کہا نہ ہو کہ گھر ہو کر کے جائیے گا۔ تو کام یہ ہے کہ اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کی مہمان نوازی کرو اگرچہ کافر کیوں نہ ہو۔ مہمان کا کام یہ ہے کہ جب وہ دسترخوان پہ پہنچتا ہے اس سے پہلے اپنا رزق لے کر کے آتا ہے، اور دوسرا جب وہ دسترخوان سے اٹھتا ہے تمہارے گناہ لے کر کے اٹھ جاتا ہے۔ یہ ہے اکرم الضیف، مہمان نوازی۔ دوسرے اکرم الجار، پڑوسی کا احترام کرو ولو کان کافرا، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو۔ پڑوسی کا مطلب پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ پڑوسی کتنا پڑوس بنے گا جہاں گھر پہ ہم لوگ رہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ 40 گھر آگے، 40 قدم نہیں کہا، 40 گھر آگے، 40 پیچھے، 40 دائیں، 40 بائیں، 160 گھر، 160۔ ان 160 گھروں کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا ولو کانا کافرا۔ بھائی مومن یا مسلم تو بہت منزل بلند ہے، ولو کانا کافرا، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو۔ اگر وہ کافر بھی ہوں گے تو ان کا خیال رکھے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ رات میں تم کھانا کھا کر کے سو جاؤ اور کوئی پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ یاد رکھنا اگر ایسا ہو گیا تو اسلام تم سے رخصت ہو جائے گا۔ کہا مولا میں سمجھا نہیں، کہ مسلمان کا تو ظاہری طور پر پیٹ بھر جائے گا لیکن اسلام بھوکا سو جائے گا۔ تو اگر دھیان دینا ہے تو پڑوسیوں پہ دھیان دینا۔ یہ امام ارشاد فرما رہے ولو کان کافرا، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر ایک لمحہ فکریہ ہے عالم انسانیت کے لیے کہ وہ اسلام جو کافر کو بھوکا سونے نہ دیتا ہو، وہ کسی کافر کے خون کا پیاسا کیسے ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور تیسری منزل آئی اطاعت الوالدین، والدین کی اطاعت کرو ولو کان کافرا، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو۔ فرزند رسول میرے والدین کافر ہیں، کیا ان کی اطاعت انجام دی جائے؟ کہا بے شک ان کی اطاعت انجام دی جائے گی ولو کان کافرا، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو۔ مولا اگر ان کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرا جائے، کہا یہ منزل جدا ہے، جب تک ان کا حکم حکم خدا سے نہ ٹکرائے ان کی اطاعت واجب، لیکن جب ان کا حکم اللہ کا حکم، صلوات پڑھے محمد ایک مرتبہ اور درود بھیج دے محمد کہ جب تک ان کا حکم اللہ کے حکم سے نہ ٹکرائے تو ان کی اطاعت واجب، لیکن جیسے ہی ان کا حکم حکم خدا سے ٹکرانے لگے پھر حکم خدا واجب ہو جائے گا۔ جہاں پر ان کا حکم ٹکرانے لگے گا تو ان کا حکم واجب ہو جائے گا۔ یہ ہے والدین کی اطاعت کی منزل۔ اطاعت ہر وقت کرنی ہے۔ اور ایک جناب سلمان سے روایت ہے، حدیث رسول خدا کی، کہ اگر کوئی بندہ مومن قرآن کی تلاوت کرے اگرچہ اس کے والدین کافر کیوں نہ ہو تو ان کے عذاب میں تخفیف کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ اگر کافر والدین ہیں اور ان کا بیٹا یا بیٹی اولاد تلاوت قرآن کریم کرے تو اسے جہنم سے تو نجات نہیں مل سکتی، لیکن جو جہنم کے پسترین طبقات ہیں اس سے
جاتی ہے. تو آپ سوچئے کہ اگر کافر کے بچے یہ کام انجام دیں تو ان کے گناہوں میں تخفیف کا سبب بن جایا کرتی ہے تلاوت قرآن کریم. اگر کسی مومن بندے کے بچے اس کی تلاوت کر رہے ہوں، اگر قرآن کریم کی تلاوت اہل مومن کرنا شروع کر دے تو اس کے والدین کی عظمت کتنی بلند ہوتی چلی جائے گی. وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، اگرچہ کافر کیوں نہ ہوں. ایک مرتبہ درود پڑھے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، اطاعت والدین کی منزلت بالکل الگ ہے. کھڑے ہو کر کے سوال کرتا ہے فرزند رسول میں پریشان ہوں، کیا پریشانی کا سبب بیان کر. کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے، کہا اطاعت والدین انجام دے. دوسرا کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے فرزند رسول پریشان ہوں، کہا پریشانی کا سبب بیان کر. کہا مرض میں مبتلا ہوں، شفا نہیں ملتی، کہا اطاعت والدین جا کر کے انجام دے. تیسرا شخص کھڑا ہوتا ہے اسی وزن میں، فرزند رسول بہت پریشان ہوں، کہا پریشانی کا سبب بیان کر کے پریشانی ہے کیا. کہا پریشانی کا عالم یہ ہے کہ جب صبح اٹھتا ہوں تو پتہ نہیں کہ صبح میں کھانا کیا ملے گا. کہا اطاعت والدین انجام دے. ایک شخص کھڑا ہو کر کے کہتا ہے فرزند رسول صبح سے لے کر شام تک محنت انجام دیتا ہوں لیکن میرے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا. فرمایا اطاعت والدین انجام دیا جائے. ہر آدمی سوال کر رہا ہے، امام کا جواب ایک ہے، اطاعت والدین اطاعت والدین اطاعت والدین. مجمع میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک شخص کھڑا ہو کر کے کہتا ہے فرزند رسول ہر سمسیا کا سمادھان آپ اطاعت والدین بتا رہے ہیں. یہ تو ایک ایسا انجیکشن محسوس ہوتا ہے، ایک ایسی ٹیبلیٹ دکھائی دیتی ہے کہ ہر مرض کے لیے بن گئی ہو. اطاعت والدین انجام دی جائے تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی. دیکھنا تو یہ چاہیے کہ مشکل کشا کے دروازے پہ ہے. جو در دروں کی ٹھوکر کھاتے ہیں وہ اور ہیں، جو حیدر کے دروازے آ جائیں وہ اور ہیں. یہ حیدر کا در ہے، در مشکل کشا ہے. وارث حیدر تشریف فرما ہے. مولا نے فرمایا کہ تم اس دنیا کی مشکلات کی باتیں کرتے ہو، اس دنیا کی مشکلات تو بہت چھوٹی ہیں جس کو اطاعت والدین دور کر دیا کرتی ہے. اطاعت والدین اس دنیا کی مشکل کو بھی آسان کیا کرتی ہے، اس دنیا کی مشکل کو بھی آسان کرتی ہے. تو اطاعت والدین سب سے الگ اہمیت کی حامل ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف سے بھی کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے. ایسے تو دو حرف ہیں اف، اور تشدید کو ہٹا دیا جائے تو تین بن جائیں گے. اب یہ دو تین کی گنتی تو ہر جگہ بیان نہیں ہو سکتی نا. لیکن عربی کا کمال یہ ہے جناب، اس لیے کہ مدرسوں میں حاصل کیا ہے کچھ نہ کچھ. کہ عربی کا کمال یہ ہے کہ لفظوں سے باتیں نہیں کرتی بلکہ عربی کا کمال یہ ہے کہ حرفوں سے بھی گفتگو کرتی ہے. حدیث قدسی علماء فاضل صاحبان نے نظر تشریف فرما ہے. حدیث قدسی ارشاد ہوتا ہے عبدی اتینی حتی اجعلک مثلی. مثل نہیں کہا اس لیے کہ لیسا کمثلہ شیء. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے اردو میں آ گئی ہیں، اردو کی دامن کی مجبوری ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ امام حسین نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے. نہیں، یہ غلط ہے. یہ ہے کہ مجھ ایسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے. جیسے مثلا یہ ہوتا ہے کہ اردو شاعری سے معذرت کے ساتھ، اردو شعرا سے نہیں، اردو شاعری سے معذرت کے ساتھ کہ جناب زینب کو بے پردہ بنا کر کے کھڑا کر دیا. جناب زینب بے پردہ نہیں ہوئی، بے ردہ ہوئی. بے پردہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس ردہ ہو نہ پہنے. اور بے ردہ ایسی ہوتی ہے کہ اگر چہرے کو ردہ سے نہیں ڈھانپا جا سکتا ہے تو بالوں سے پردہ کر دے. آج کا عالمی موضوع ہے نا پردہ، اس لیے کہ مجلس ہر سبجیکٹ پہ بولنے کے لیے ہے. تو یہ اردو کے دامن کی مجبوری ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی کیسے بیعت کر سکتا ہے. نہیں، مجھ ایسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے. اردو کے اندر بھی چیزیں پائی جاتی ہیں. کوئی بھی جو لفظ خلق ہوتا ہے وہ پرٹیکولر الگ چیز کے لیے خلق کیا جاتا ہے. اب ایسا، ویسا، جیسا،
یہ سب الگ الگ لفظ ہے، بہرحال مجھے لفظوں پہ بحث نہیں کرنی ہے. تو ارشاد ہو رہا ہے حدیث قدسی، عبدی اے میرے بندے، اتینی میری اطاعت کر. پروردگار جب تم نے بندہ کہہ دیا تو میری اطاعت کی باتیں کہاں رہ جاتی ہیں؟ دیکھیے فلسفہ ہے، علم عرفان ہے، علم کلام ہے، سب موضوعات سمٹ کر کے ان دو لفظوں میں آ گئے. جب عبد کہہ دیا تو اطاعت کی منزل کہاں رہ گئی؟ لیکن عبدیت کے بھی اپنے اپنے زینے ہیں، پائیدان ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان منزل کمال پہ پہنچتا ہے. جب انسان عبد بنتا ہے، کوئی ابوذر بنتا ہے، کوئی سلمان بنتا ہے، اور ایک وہ منزل آتی ہے عبد کی کہ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ جبریل اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آگے جاؤں گا تو پل جٹ جائیں گے. لیکن عبدیت کی منزل ہے اور اتنی آگے بڑھی کہ تشہد میں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رسالت سے پہلے عبدیت کا ذکر کیا. اس کا مطلب عبدیت بہت عظمت والی چیز ہے اور رسالت کے لیے بھی افتخار عبدیت ہے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ عبدی اے میرے بندے، اتینی میری اطاعت کر، حتی یہاں تک کہ یجعلو کا میں تجھے قرار دوں. اجعلو کا بھی آیا بات جگہ، زیادہ تر یجعلو کا استعمال کیا ہے. یجعلو کا کیونکہ کبھی کبھی وہ خود ہوا کی ضمیر بن کے پوشیدہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ظاہر بھی ہے، حیا بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے. دیکھو تو یہاں بھی ہے، نہ دیکھو تو وہاں ہے. تو یہ تو ذات پروردگار ہے، ذات کبریا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے عبدی ہے میرے بندے، اتینی میری اطاعت کر، حتی یہاں تک کہ یجعلو کا میں قرار دوں. انی جائلہ کو فی الارض خلیفہ، جالا بنانا، قرار دینا، اسی کو تو کہتے ہیں. یجعلو کا میں تجھے بنا دوں، مثلی اپنے ایسا نہیں اپنے جیسا. امام حسین کا اسی لیے فدرہ کوٹ کیا تھا کہ مجھ ایسا یزید کے جیسے کی بات نہیں کر سکتا. بھائی کجا آئے تطہیر والے اور کجا وہ لوگ کہ جنہیں شجرے سننے کے بعد شرم آتی ہو، جو نہج بلاغہ میں حضرت علیہ السلام نے حاکم شام کو خط لکھا ہے. میں چل کر کے درود پڑھے محمد علیہ. تو اس میں مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں پہ فرمایا کہ ملنا رسول اللہ، ہم اللہ کا رسول ہے، وہ منکم المکذب، تم وہ ہو کہ جو رسول کو جھٹلانے والے ہو. منا صد اللہ، ہمیں تو اللہ کا شعر ہے. دیکھیے شعر ہونا الگ ہے، شعر مٹی کا بھی شعر ہوتا ہے، شعر سرکس کا بھی شعر ہوتا ہے. دیکھیے نئی شیخ ہے اس مجلس کی، شعر سرکس کا بھی شعر ہوتا ہے، ہوتا شعر ہے لیکن کس کے اشاروں پہ چل جائے کیا کہنے والا کچھ نہیں کہا جا سکتا. سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو فطرتاً غنی ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے. جو فطرتاً جو ذاتی طور پر غنی ہو، رئیس ہو، عادل ہو، وہ اور ہوا کرتے ہیں. کوئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یا تاریخ کے جملوں کو بدل کر کے کہوں کہ تاریخ نے ایک زیادتی ضرور کی کہ گدھوں کو گھوڑوں کا لبادہ پہنا دیا، لیکن جب میدان میں لایا گیا تو خول اتر گیا. اس لیے کہ حقیقت تو آشکار ہوگی، حقیقت کو کون چھپا سکتا ہے. تو عزیز علی گرامی یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ عبدی اتینی حتی جعلہ کا مثلی، مجھ جیسا بن جائے گا، ایسا نہیں بن سکتا. اس لیے کہ اس کے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو واحد کے اندر بھی تو نور پیدا کر دے. انا والی من نور واحد کا کمال کیا ہے؟ کا کمال یہ ہے وہ احد ہے، صرف واحد نہ سمجھ لینا. اس لیے کہ جب تک واحد تھا تو لوگوں کی نظریں جانے لگی مخلوق کی طرف. کہا اچھا انا والی من نور واحد، ایک نور کے دو حصے کر دیے. کہ صرف واحد نہ سمجھ لینا اپنی طرح، یہ منزل احد ہے. خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے. تو اللہ نے ایک نظام قرار دے دیا، پروردگار تو اس کو اپنے جیسا بنائے گا. اب یہاں سے علماء تشریف فرمائے صاحبان نظر، عربی کے جو حرف ہیں، حرف بھی عربی کا گفتگو کرتے ہیں. اطاعت والدین کی منزل بھی ہے اور اطاعت خدا کی بھی منزل ہے. اس لیے کہ جو اطاعت والدین انجام دیتا ہے وہی اطاعت خدا بندی انجام دیا کرتا ہے.
ارشاد فرمایا حدیث قدسی کے اندر حتی لشیء کن فیکون، حتی بشیء کن فیکون. شے میں دونوں جگہ پر شے استعمال کیا. جیسے میں کہتا ہوں کسی چیز کے لیے ہو جا، لشیء اپنے لیے لام استعمال کیا، لشیء ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو معیار سماعت دے کر کے باتیں ہوا کرتی ہے. ورنہ لفظ کن کا محتاج تھوڑی نا خدا. لفظ کن تھا کہاں جب اس نے کائنات کو خلق کیا؟ یہ الفاظ تو اہل بیت کی زبان کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. کن لشیء، جب میں کسی چیز کے لیے کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے بس وہ چیز بھی یکون ہوگی. کیسے؟ بشیء ہوگی تو تمہارے جیسی، لیکن بے کا استعمال کیا. اب میں عام عوام کے لیے بتا دوں کہ جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ لام استعمال ہوا اللہ کے لیے، اور بسم اللہ میں بھی جو اسم ہے وہ بھی اللہ کا ہے، وہاں پہ بے استعمال کیا. لام کا تعلق ذات الہ کے لیے مخصوص کر دیا ایک جگہ پر، اور کہیں پر بے کا استعمال کر کے وجہ کو بتایا جاتا ہے. کبھی بے وجہ کی منزل میں آ جاتی ہے. کب پروردگار تو کرنا کیا چاہتا ہے؟ کب دنیا کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب میں کرتا ہوں تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو بندے میری اطاعت کر کے اس منزل پہ پہنچ جائیں گے ان کو میری ضرورت ہوگی. چیز تو ان کے حکم سے ہوگی لیکن مرضی میری شامل ہوگی. بے شیء، اس شے کے اندر وہ کیا ہوگا؟ جب انسان ابدیت کے اندر اطاعت کرتا ہو اس منزل پہ پہنچ جائے گا. کسی بھی چیز کے لیے جو کہے گا وہ ہو جائے گا. اب یہ تلاش مت کیجیے گا کہ ٹھوکر مارتے ہوئے علی نے یا اللہ کا یا اپنا ٹھوکر مار کر کے مردے کو زندہ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے شب ہجرت مرضی پروردگار اس کو الگ سے مرضی لینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ دو چیزیں تھوڑی ہیں. وما تشاؤون الا انشاءاللہ. ہر چیز کے لیے اگر کوئی اللہ اپنے لیے کرتا ہے تو لام کے ساتھ استعمال کیا. لشیء، جب میں اس چیز کے لیے کہتا ہوں وہ خود بخود ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے بشیء، جب تم کسی چیز کے لیے کہو گے ہو تو جائے گی لیکن مرضی اللہ کی شامل حال رہے گی. بس یہی تو ہے کہ بندہ اطاعت کی منزل پہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ ڈوبتا ہوا سورج ہوتا ہے، اشارہ کرتا ہے، پلٹ آیا کرتا ہے. بندہ اطاعت کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ چاند کو اشارہ کرتا ہے تو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. سنگریزوں کو ہاتھوں میں اٹھاتا ہے، تسبیح کرنے لگا کرتے ہیں. پیڑوں کو اشارہ کرتا ہے، چل کر کے قریب آ جاتے ہیں. بس منزل یہ ہے کہ اس کے بن جاؤ. جب تم اللہ کی اطاعت کرنے لگو گے تو ہر چیز تمہارے اختیار میں دے دیں گے، پھر تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اطاعت والدین کو اللہ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کے بعد فرض قرار دیا گیا. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر اللہ اپنے علاوہ کسی کو سجدہ کراتا تو والدین کو سجدہ کراتا. ایک منزل پہ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ سجدہ کراتا تو زوجہ کو حکم دیتا کہ شوہر کا سجدہ کیا جائے، اطاعت کی منزل. لیکن یہ بھی واضح ہے کہ اگر سجدے کا حکم دیتا خدا غیر اللہ کے لیے تو اس میں والدین بھی شامل ہوتے. کیوں؟ آواز آتی ہے کہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو نا، اس لیے کہ نماز کا وقت قریب ہونے والا ہے. اذان تو 12:15 بجے ہوگی لیکن انشاءاللہ جماعت 1 بجے ہوگی، تو آپ لوگ پریشان بھی نہ ہوئیے گا. تو 12:15 پہ اذان کا وقت بھی ہے نا. اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ اذان کا وقت اسی وقت رکھا جائے کہ جب ہم جماعت کا وقت ہوتا ہے، تاکہ مومنین کو پتہ رہے کہ اس وقت اذان ہوگی، اس کے 5 منٹ کے بعد جماعت انجام دی جائے گی. تو چونکہ نماز کا مسئلہ ہے، وقت نماز کا ہے، اطاعت کی منزل سے نماز کہاں نکل کے چلی جائے گی؟ کہ نماز تو پڑھو گے بھائی، باتیں لے کے نہیں آ رہا ہوں، یہ ممبر دیا کرتا ہے. کہ نماز تو پڑھو گے لیکن قبول تبھی ہوگی کہ جب قنوت میں کہو گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آئے اطاعت والدین کی منزل میں، پروردگار ان پہ ایسے رحم کر
جیسے بچپنے میں مجھ پر رحم نازل کیا. ربر ہمہما کما ربیانی صغیرا. میں ایک منزل پہ روک کر کے ضرور چلوں گا, اس لیے کہ منزل ایسی ہے, میں تو ہر چیز کو پڑھنے والا آدمی ہوں اور نڈر ہو کے پڑھتا ہوں الحمدللہ. اور جس کو جو سوال کرنا ہے مجلس میں کھڑا ہو کر کے سوال کرے, یہ بھی نہیں کہتا کہ مجلس کے بعد پوچھ لیجیے گا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب کہا پروردگار نے, حدیث میں نہیں ہے, قرآن کی آیت ہے. کس کو کہا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار یہ دونوں میرے رب ہیں. کہلا کون رہا ہے؟ پروردگار جو خود رب ہے. کسی مفتی کا فتویٰ نہیں آتا کہ اللہ بھی رب ہے اور انہیں بھی رب کہہ رہے ہو. آیا کسی مفتی کا فتویٰ اس لیے نہیں آ سکتا کہ قرآن کی آیت ہے کہ رب وہ ہے, وسیلہ ربوبیت یہ ہے, خالق وہ ہے, وسیلہ خلقت یہ ہے, رازق وہ ہے, وسیلہ رزق یہ ہے. اسی لیے اطاعت کی منزل پہ لا کر کے کھڑا کر دیا کہ نماز میں جب تم قنوت کی منزل میں آ جاؤ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار ان پر ایسے رحم نازل فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم نازل کیا. پروردگار اگر کوئی نہ پڑھے کل نماز نیچے رہ جائے گی, ایسے اوپر نہیں جائے گا. کل نماز اوپر کیوں نہیں آئے گی؟ کہ اطاعت والدین ہی اس نماز کو زمین سے آسمان پہ پہنچاتی ہے. اطاعت والدین اس نماز کو زمین سے منزل معراج پہ پہنچاتی ہے. تمہاری نماز تب قبول کروں گا کہ جب کہو گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب نہ کہنا کہ غیر معصوم کا تصور آ گیا. غیر معصوم ہے کہ نہیں ہے؟ کیا سب کے والدین معصوم پیدا ہو گئے تھے؟ محسوس میں رضا گئے تھے؟ تصور آئے گا نہیں آئے گا والدین کی منزل میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور دوسری منزل یہ بھی ہے کہ یہ سارے سوالات دشمنی علی کے لیے ہیں کہ علی کو رب کہہ کر کے دیکھیے, علی کو رازق کہہ کر کے دیکھیے, علی کو خالق کہہ کر کے دیکھیے. جو ربا کے منبر سے کہے کہ انا خالق انا المخلوق انا رازق انا المرزوق انا وہی انا امید, لیکن اس کے باوجود بھی اعتراض کیوں؟ کیونکہ علی اگر حد سے نیچے اتر جائے تو پھر سوال کا اعتراض کا مطلب ہی نہیں ہے. اعتراض ہوتے ہی تبھی ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز جو دل میں ہمیشہ چھوٹی رہتی ہے, علی کا نام سن کر کے اس کا قد بڑا ہونے لگتا ہے. بھائی درمیانی کی کیفیت یہ ہوتی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار ان پہ رحم نازل کر, انہوں نے میری پرورش کی اور اس طرح کرنا جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا. بچپن کا عالم کیا ہے کہ ماں ہے, کروٹیں بدلتی ہے. مولا نے فرمایا کہ جو اس نے ایک مرتبہ کروٹ بدلی, تم پوری زندگی خدمت کرنے کے بعد اس کا جواب نہیں لا سکتے, اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے. جناب یہ اردو والا احسان نہیں ہے, یہ عربی والا احسان ہے. حسن سلوک. بھلا ایک تو احسان کرنے والے کا کبھی پلٹ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جو پہلے احسان کر دے اس کا کبھی پلٹ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو انسان کی نااہلی ہے, کمزوری ہے. وہ کہتا ہے انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں نے بھی تو پلٹ کے ایسا کیا. یہ تو کمزوروں کی فطرت ہوتی ہے. اللہ تو جانتا ہے کہ احسان کیا ہے. یہ اردو والا احسان نہیں ہے, یہ قرآن عربی میں نازل کیا اللہ نے. اس کو اردو کا طبقہ اس طرح سمجھنے کی کوشش نہ کرے کہ جس طریقے سے وہ اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار ان کو اس طریقے سے رحم نازل فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم نازل. مولا اگر والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کی خدمت کیسے انجام دی جائے؟ کہ ان کی خدمت زیادہ انجام دینی ہوگی. جیسے زندگی میں ان کی خدمت کرتے تھے, وہ آواز دیا کرتے تھے, تم ان کی آواز پہ اٹھ جایا کرتے تھے, لیکن ان کی آج آواز تمہیں سنائی نہیں دیتی. لیکن غافل مت ہو جانا, اس لیے کہ والدین وہ کردار ہے کہ جو کبھی مرا نہیں کرتے. والدین وہ کردار ہے کہ جو کبھی مرا نہیں کرتے, ہمیشہ
تو یہ پریشان. اسی لیے فرمایا کہ جب تم پریشانی کے عالم میں ہو تو والدین کی قبروں پہ چلے جاؤ. اور قبروں پہ جانے کا طریقہ بتایا, سلیقہ سکھایا. زندگی کا عالم یہ ہے کہ باپ کے دائیں طرف مت چلنا. دائیں طرف ہمیشہ بزرگ چلا کرتے ہیں, بائیں طرف چلنا. دیکھیے پہلو میں دائیں بائیں ہونا اور ہے. اس لیے کہ رسول نے فرما دیا تھا کہ انا والی ابو حاضر امہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اب کوئی امت کا بابا نہ بننے پائے. انا والی ابو حاضر امہ. تو بائیں طرف چلا جائے, دائیں نہ چلا جائے. اس لیے کہ بزرگ دائیں چلتے ہیں. احترام مروزے خاطر نے کہا. اور جب قبر پہ جانا تو ہمیشہ بائیں کی طرف بیٹھ جانا. ہم لوگ تو شب جمعہ کو بہت عظمت دیتے ہیں نا, اہمیت دیتے ہیں کہ شب جمعہ شب جمعہ شب جمعہ. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شب جمعہ کا اصل میں اپنا ایک وجود نہیں ہے. شب جمعہ کا وجود ہی جمعے کی وجہ سے ہے. بھائی کیا کہنے واہ واہ. شب جمعہ کا وجود جمعے کی وجہ سے ہے. شب جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے یعنی یہ جمعے کی رات ہے. اگر جمعہ نہ ہو تو رات کیسی؟ بھائی وہ لوگ کیا سمجھیں گے راتوں کو جنہیں دن کے اجالے میں ہاتھوں میں کوئی نظر نہ آیا. تو یہ ایک شب جمعہ کا ذکر ہے کہ اس رات کی عظمت یہ ہے کہ جمعے کی رات ہے. مولا نے فرمایا کہ رات میں تو اپنے گھر پہ رہا کرو, استغفار کیا کرو, لیکن جمعے کی روز نماز جمعہ سے پہلے اپنے والدین کی قبروں پہ ضرور جایا کرو. مولا ارشاد فرما رہے ہیں, مولا سے پوچھا گیا کہ شب جمعہ اور جمعہ کا فلسفہ کیا ہے. جو سورہ جمعہ کی تفاسیر ہوئی ہیں اس میں لکھا گیا ہے کہ جمعہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی عید ہے. اس عید کے پیچھے فلسفہ کیا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے روحوں کو جمع کیا, اور جس دن علی کی ولایت کا اقرار لیا گیا, روحوں کو جمع کیا گیا, تو جس دن یہ روحیں جمع ہوئی تھی علی کی فضیلت کی وجہ سے اس دن کو روز جمعہ کہا گیا. علامہ ذیشان کے زمین اس میں پڑھ لیجیے آپ جو انہوں نے فٹ نوٹ لکھے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے علماء نے لکھا ہے اس کے اندر. خود آیت اللہ مکارم شیرازی کی جو سورہ جمعہ کی تفسیر ہے اس کے اندر بھی ہے. باقی علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے. اس لیے کہ اس دن حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا روز اقرار لیا گیا, اس لیے اسے جمعہ کہا جاتا ہے, اور مسلمانوں کی عید قرار دے دیا. اتنا تو سمجھ میں آیا کہ علی کی ولایت سے خوشی ملتی ہے, غم نہیں ملا کرتا. تو شب جمعہ بھی اپنے مرحوم کے لیے مخصوص کرو, اور جمعے کے دن بھی خود بھی تیاری کیجئے. جمعے کے دن کی عظمت الگ ہے, اور اپنے مرحومین کو بھی یاد کیجئے. جمعے کے دن کا کس طریقے سے یاد کرے گا؟ قبروں پہ چلے جاؤ, پائیں تھی بیٹھ جاؤ, اور بیٹھ کر کے کہو کہ میں پریشان ہوں. آپ اللہ سے دعا کیجئے, اللہ سے دعا کیجئے کہ میری پریشانی دور ہو جائے. اگر یہ فلسفہ شیعت میں ہوتا تو الگ بات تھی. عالم اہل سنت علامہ طارق وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں, انہوں نے لکھا کہ قبروں پہ جانا چاہیے اس لیے کہ والدین رسول نے فرمایا ایسا کردار ہے جو کبھی مرا نہیں کرتے. انہوں نے کوٹ کیا, وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے منسوب کرتے ہوئے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام قبروں پہ جاؤ, بیٹھ جاؤ, کہو کہ پریشان ہوں, پریشانی دور کر دے. کھڑا ہو کر کے دوسرا شخص کہتا ہے کہ فرزند رسول اگر کوئی گھر سے بہت دور ہو, قبرستان نہ پہنچ سکتا ہو, کا صاف اور پاک جگہ پہ بیٹھ جاؤ, خط کھینچ دو, اس خط کو قبر سمجھو. اگر دونوں مرحوم ہو گئے ہیں تو 2 خط کھینچو, ایک مرحوم یا مرحومہ ہوا ہے تو 1 خط کھینچو. ایک طرف سرانہ سمجھو, ایک طرف پائنتی سمجھو, اور پائنتی کی جانب بیٹھ کر کے کہو پہلے فاتحہ پڑھو, اور فاتحہ پڑھنے کے بعد ان سے کہو کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے. میں کہوں گا کہ اس کے اندر تو جسم بھی نہیں,
سبحان اللہ کفن بھی نہیں، یہاں پہ دفن بھی نہیں ہوا. کبھی رسول نے کہا کہ نشان بنا لو تو ہم نے بنا لیا. اگر غیر معصوم کی شبیہ بنائی جائے، اگر غیر معصوم کی قبر کی شبیہ بنائی جائے تو کوئی اعتراض نہ ہو. تو اگر معصوم کے قبر پہ یہ روضے کی شبیہ بنائی جانے لگے، کیسا اعتراض؟ جسم بھی نہیں، شبیہ قبر بھی بنائی جا رہی ہے، پائنتی کی طرف بیٹھ کر کے دعا بھی پڑھی جا رہی ہے، استغفار بھی ہو رہا ہے، ان کو وسیلہ بھی بنایا جا رہا ہے. اب تو سمجھ لو جو غیر معصوم کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. تو جس کو ابو حاضر امہ کہہ کر کے خطاب کیا ہو، اگر انسان اس کو وسیلہ بنا لے تو اس کی مشکل صرف اس دنیا میں حل نہیں ہوتی، بلکہ وہ مشکل کشا ہے. ہر منزل پہ وہ مشکل کشائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے یہ دنیا ہو چاہے وہ دنیا ہو، چاہے قبر کی تاریکی ہو، بلکہ تاریکی تو علی کے چاہنے والے کے قریب آ بھی نہیں سکتی. دیکھیے کوئی غار تھوڑی نہ ہے کہ سانپ سے مومن ڈر جائے. یہ تو قبر مومن ہے، اس کے اندر تو نہ بچھو آ سکتا ہے نہ کوئی سانپ آ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی جانتا ہے کہ جس کی دل کے محبت ہے اس کے دل میں، وہ ہے کہ جو کلہ ازدر کو چیر دیا کرتا ہے. اس لیے کہ اطاعت کرتا ہوا اس منزل میں پہنچا ہے. تو عزیزان گرامی